اب یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنگ ہی مسائل کا حل ہے، جبکہ گزشتہ 200 سال سے امریکہ مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو اور بزرگوں، سورہ حج کی آیت نمبر 40 آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں مظلوم قوموں کو، مظلوم مسلمانوں کو مدافعت اور مزاحمت کی اجازت دی، اور بالخصوص وہ لوگ جو جبراً اور ظلماً اپنے علاقوں سے نکالے گئے اور اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ حکم دیا اور انہیں یہ اجازت دی کہ وہ مزاحمت کریں اور وہ مدافعت کریں، وہ قتال اور جہاد کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر یہ مسلمان مدافعت نہ کریں، مزاحمت نہ کریں، تو اس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری عبادت خانے برباد ہو جائیں گی۔ دوستو اور بھائیو، ہمیں گزشتہ 200 سال سے کم و بیش یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں۔ مسلسل مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاد کے قریب مت جاؤ، مزاحمت اور مدافعت کا راستہ چھوڑ دو۔ اب اگر آپ کو امن چاہیے تو امن خیرات اور صدا دے کر کے مانگو، آپ کو اگر روٹی چاہیے تو صدا اور بھکاری بن کر کے کشکول ہمارے دروازے پر رکھ کر کے ہم سے مانگا کرو۔ ہمیں 200 سال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، جنگوں سے قومیں لٹ جاتی ہیں، قومیں برباد ہو جاتی ہیں، ترقی سے محروم ہو جاتی ہیں، ہمیں یہ کہا جاتا ہے، جبکہ گزشتہ 200 سال سے امریکہ مسلسل حالت جنگ میں ہے۔ اور گزشتہ 200 سال سے امریکہ نے مختلف مقامات پر ایسا بھی ہوا ہے کہ بیک وقت متعدد مقامات پر انہوں نے جنگ شروع کی ہے۔ اسرائیل اپنے قیام سے لے کر آج تک حالت جنگ میں ہے، اور جرمنی، کوریا اور جاپان نے تو بڑی بڑی جنگی لڑائیاں لڑی ہیں، بڑے بڑے جنگ ہوئے ہیں، لیکن یہ ممالک جنگوں کے باوجود ترقی یافتہ بھی ہیں، مقروض بھی نہیں ہیں، اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور ہر قسم کی قوتوں سے لیس بھی ہیں۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ مزاحمت کا راستہ اختیار نہ کریں، مدافعت کا راستہ اختیار نہ کریں، جہاد اور جنگ مسائل کا حل نہیں ہے۔ اور مسلمان اس بزدلی کی وجہ سے، ترک مزاحمت اور ترک مدافعت کی وجہ سے، ترک جہاد کی وجہ سے آج مقروض بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، اور ٹیکنالوجی سمیت تہذیب اور تمدن تک یہ یہود و نصارہ کے نقال بن چکے ہیں۔ تہذیب میں بھی ہم یہود و نصارہ کے نقالی کر رہے ہیں، اخلاق، عادات اور اطوار میں بھی ہم یہود و نصارہ کے نقال بن چکے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، اور وہ خود حالت جنگ میں ہے۔ میرے دوست اور بھائیو، یہ گزشتہ 200 سال سے پہلے جو 12 صدیاں مسلمانوں کی گزری ہیں، اور ان 12 صدیوں میں مسلمان کسی نہ کسی شکل اور صورت میں جب وہ جہاد کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تو نہ یہ مقروض تھے، نہ مغلوب تھے، نہ پریشان حال تھے، نہ کشکول گدائی لے کر کے وہ اغیار کے سامنے پھرا کرتے تھے۔ ہر چیز مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دی، فتوحات ان کے دروازے پر تھی، ان کے چوکٹ پر فتوحات ہوتی تھیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی. آج سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان ذہنی طور پر شکست خورتا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اسلامی سربراہی تنظیم کے اسلامی ممالک کے سربراہ جمع ہو جاتے ہیں اور یہ مسلسل اجلاسات ہوتے ہیں، اور ان مسلسل اجلاسات پر مسلمان ملکوں کے عوام کا بجٹ خرچ ہوتا ہے، اور اس مسلمانوں کے اس بجٹ کے نتیجے میں یہ مختلف ممالک میں OIC تنظیم کی جو اجلاس ہوتے ہیں، آج تک انہیں اسرائیل کی مذمت میں 2 لفظ کہنے کی بھی جرت نہیں ہو سکی. میرے دوست اور بھائیوں، جہاد وہ اللہ کا راستہ، اللہ کا حکم ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان پریشانیوں کے اس دلدل سے نکل سکتے ہیں. ترک مزاحمت. اب یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ مسائل کا حل نہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنگ ہی مسائل کا حل ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، کہ اس میں مسلمانوں کی معیشت بھی برباد ہو جاتی ہے، اخلاق بھی برباد ہو جاتے ہیں، تہذیب اور تمدن بھی غرق ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی عبادت گاہیں بھی، وہ عبادت گاہیں جہاں کسی نہ بھی کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا رہا، وہ عبادت خانے بھی تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. البتہ مسلمانوں کے آپس میں اگر کوئی تنازع ہو تو اس صورت میں افہام و تفہیم سے مسلمانوں کو اپنے مسائل حل کرنی چاہیے. میرے دوستو اور بھائیو، اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آج تمام وسائل کے ہوتے ہوئے عسکری، ضربی اور حربی قوتوں کے باوجود، قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود آج ہم مقروض بھی ہیں، پریشان حال بھی ہیں، اور اس خطے میں سب سے زیادہ پریشان حال یا تو سعودی عرب ہے، اگرچہ وہاں تیل کی دولت ہے، لیکن ذہنی طور پر غلامی کی پستی میں ایسے گر چکے ہیں کہ وہاں پر سب سے زیادہ یہود و نصارہ کی نقالی سعودی عرب میں ہو رہی ہے. عرب معاشرے میں اور عرب ممالک جو مسلمانوں کی غیرت تھی، وہاں پر آج وہ یہود و نصارہ کے نقال بنے ہوئے ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے، اور دنیا بھر کے مظلوم اقوام کی نظریں جب اٹھتی ہیں تو پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں. ان کو اگر کوئی امید ہوتی ہے تو پاکستان سے. اور پاکستان میں گزشتہ نصف صدی سے یہاں ہمارے اوپر فوج مسلط ہے، جرنیل مسلط ہے. اب آپ کہیں گے یہ زرداری کا حکومت ہوتا ہے، کبھی نواز شریف کا، کبھی عمران نیازی کا. حالانکہ یہ لیبل ہے، آپ سب جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ یہ زرداری اور نواز شریف اور عمران نیازی کی شکل میں لیبل ہوتے ہیں تاکہ لوگ گالیاں دے تو زرداری کو، نواز شریف عمران نیازی کو دے، جرنیلوں کو گالیاں نہ دیں. ورنہ مسلط ہمارے اوپر نصف صدی سے جرنیل ہی ہیں، اور ہم اس دلدل میں نصف صدی سے اس دلدل میں پنسے ہوئے ہیں. میرے دوست اور بھائیوں، فلسطین کا وقوع اور ابھی جو وہاں جو حالت ہے اس سے آپ تمام باخبر ہیں، جانتے ہیں. اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس دلدل سے نکل جائے، مسلمانوں کے ہاتھوں میں یہ کاسہ گدائی نہ ہو، مسلمان محکوم نہ ہو، مغلوب نہ ہو، مجبور نہ ہو، مسلمان غالب ہوں، مسلمان خوشحال ہوں. یہ سب آپ چاہتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی اس پستی کے 3 اسباب ہیں. 2 اسباب تو وہ ہیں جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا کے اسارت کے بعد جب وہ ہندوستان آئے تو انہوں نے جیل میں انہوں نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کی پستی اور زوال پر جب غور کیا تو 2 باتیں سامنے آ گئیں. ایک مسلمانوں کے آپس میں اختلافات، اور دوسری بات مسلمانوں کا قرآن سے دور رہنا.
یہ دو باتیں انہوں نے بیان فرمائی ہیں۔ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات، تنازعات، چاہے وہ فرقہ وارانہ اختلافات ہوں، چاہے وہ سیاسی اختلافات ہوں، چاہے وہ قومی اور عصبیت کے اختلافات ہوں، مسلمانوں کے اختلافات اور قرآن کریم سے مسلمانوں کی دوری، اور تیسری بات آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ ہے مسلمان قوموں کی جمہوریت پر قناعت، کہ ہم نے جمہوری سیاست سے آگے پیچھے سوچنا ہی نہیں ہے، بس جمہوری سیاست پر ہم نے قناعت کرنی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس جمہوری سیاست میں جو کر رہے ہیں، نظریہ ضرورت کے تحت ضروری ہے کہ دینی قوتیں اور دینی جماعتیں جمہوری سیاست میں یہ انوالو رہیں، شامل رہے، جمہوری سیاست میں حصہ بقدر جسہ ڈالتے رہیں، لیکن اس جمہوری سیاست میں دینی لوگوں کو اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمان اس پریشانی سے نکل جائیں، اس دلدل سے نکل جائیں، ان لوگوں کو جمہوری سیاست میں حصہ بقدر جسہ ملے گا۔ اب اس میں دینی قوتوں کو اتنا حصہ تو مل سکتا ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اقتدار میں ان کو حصہ مل جائے۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ مسلمانوں کے اختلافات وہ کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو فرقہ وارانہ اور مسلکی طور پر جو ہم تقسیم در تقسیم ہیں، اور ہم مسلمانوں کے دلوں سے اور مسلمانوں میں جو مذہبی جذبات کے حامل ہیں، مذہبی تعلیمات کے جو حامل ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار مسلمان سمجھتے ہیں، کم از کم وہ برداشت کی قوت پیدا کریں، اور دوسرے مذہبی تنظیموں، مذہبی جماعتوں اور مسالک کے لوگوں کو برداشت کرنا سیکھیں، برداشت کریں، اختلافات کے باوجود مخالفت نہ کریں۔ تو ایک وجہ تو اختلاف امت ہے، چاہے وہ فرقہ وارانہ بنیادوں پر ہو، چاہے وہ سیاست کی بنیاد پر ہو، چاہے وہ عصبیت اور قومیت کی بنیاد پر ہو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اختلافات کم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام سے تعلق رکھنے والا، یعنی ہر مسلمان، ہر وہ صاحب دل و درد مسلمان جو مسلمانوں کے اس کرب و بلا پر پریشان ہے، جو مسلمانوں کے اس اجتماعی مصیبت پر جو پریشان ہیں، انہیں چاہیے کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑ دیں، اور قرآن کریم کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، اس کو سیکھیں کہ یہ رب کا پیغام ہے، اس رب کے اس کلام میں اور اس پیغام میں میرے لیے کیا پیغام ہے۔ اس پیغام پر اگر ہم لبیک کہیں، اس کو پڑھیں، تو اسلامی انقلاب کے لیے ایسی ایک فوج تیار ہو سکتی ہے، ایسا ایک لشکر تیار ہو سکتا ہے جو اسلامی انقلاب کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیندار لوگوں کو اور مسلم قوتوں کو اب سیاسی جمہوریت سے ہٹ کر بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ ہم صدیوں کے صدیوں غلام رہیں۔ ایک تو اختلافات مسلمانوں کے کم سے کم ہونی چاہیے، قرآن کریم سے تعلق، اور جمہوری سیاست کے ساتھ ساتھ انقلاب کی دوسرے راستوں پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ کریم کرے کہ یہ امت پھر اپنی پیروں پر کھڑی ہو جائے، اور یہ امت مزاحمت کا اور مدافعات کا وہ راستہ اختیار کرے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ انسان کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کے علم میں اس کے لیے وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے اور اس میں نقصانات ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بظاہر انسان سوچتا ہے کہ یہ چیز اس میں میرے لیے شر ہے اور میرے لیے یہ نقصان دہ ہے، لیکن اللہ کے علم میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ راستہ اختیار کرنے توفیق نصیب فرمائے کہ جس راستے پر چل کر ہم ایسا انقلاب برپا کریں کہ اقتدار صالحین کے ہاتھوں منتقل کریں، ایسے صالحین جو کشکول گدائی لے کر کے یہود و نصارہ سے بھیک مانگنے کے لیے پورے دنیا میں نہ پھریں،
بلکہ جو قناعت، جن کے پاس قناعت ہو، جو خشک روٹی کھا کر کے گزارا کر سکیں، جن کے بیٹے اور جن کے بیٹیاں اور جن کے اہل و عیال وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہنے کے عادی نہ ہوں، بلکہ وہ ایسے لوگ ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو لے کر کے زندگی بسر کرنے والے ہوں، اور ان کی اجتماعی قوت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ انقلاب برپا کرے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ کریم ہمیں مدافعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔